کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ بتائیے کہ امام حسین نے انسانیت کے لیے کیا پیغام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین مظلوم کربلا نے انسانیت کے لیے جو سب سے بڑی پیغام یہ دیا ہے کہ کبھی بھی ظلم کے خلاف سر کو مت جھکاؤ، بلکہ جو بھی ظالم ہے اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اور جو بھی مظلوم ہے اس کے حمایت میں آگے بڑھو اور اس کے بازو بنو، اس کی طاقت بنو۔ میں جناب سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، اس قربانی سے انسان کو کیا فائدہ ملا، ہمیں اس سے کیا فائدہ لینا چاہیے؟ امام حسین مظلوم کربلا نے جو کربلا میں قربانی پیش کی، اس سے انسانیت کے صرف اسلام کی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت انجام دیا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے جو قربانی وہاں پہ کی ہے تو انہوں نے اپنے مقصد بیان کیے پہلے ہی مدینے میں، اور ان کا سفر کا پہلا مقصد، تمام مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ میں جو مدینے سے خروج کر رہا ہوں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو اگر آپ وسعت سے دیکھیں تو امر بالمعروف کا مطلب ہر نیک کام کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے، اور ہر برائی کو نہی عن المنکر۔ تو دنیا میں صرف اسلام کے اس میں نہیں، انسانیت کے نظریے سے جن چیزوں کو بھی نیک سمجھا جاتا ہے وہی امر بالمعروف ہے، اور جن کو بدی سمجھا جاتا ہے وہ نہی عن المنکر ہے۔ اور امام نے اسی مقصد کے تحت تمام مقاصد میں یہ بھی ایک مقصد تھا اہم ترین، اس کے لیے قربانی پیش کی۔ اسی لیے آج دنیا میں جہاں پہ بھی جو بھی گندگی آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کو نیکی نہیں بیان کر سکتے، حالانکہ وہ کرتے ضرور ہے۔ آج یورپ جس طرح سے بے حیائی کر رہی ہے، اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ اسی بے حیائی کو، اس گناہ کو، اس ننگے پن کو، اس شراب نوشی کو نیک کہہ کے سماج میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ امام حسین کی قربانی کا اثر ہے۔ میں آخر میں ایک سوال یہ کروں گا، امام حسین کی قربانی سے ہمیں کیا نصیحت لینا چاہیے، ہمارے مومنین کو کیا نصیحت لینا چاہیے، ہمارے مومنات کو کیا نصیحت لینا چاہیے؟ امام حسین مظلوم کی قربانی سے خاص کر ان کے چاہنے والوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو نصیحت کی آپ بات کر رہے ہیں، نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اس سفر کو انجام دیا، اکبر جیسے بیٹا کو کھو دیا، اصغر جیسے نونہال کو کھو دیا، اپنی بہنوں کو اسیر ہوتا ہوا، امام حسین پہلے ہی سے جانتے تھے کہ وہ اسیر ہو کے کوفہ اور شام اور مختلف بازاروں سے گزرے گی، پھر بھی امام حسین نے سر نہیں جھکایا کچھ مقصد کے تحت۔ ان تمام مقاصد کو شیعہ اثنا عشری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مقاصد کو باقی رکھیں، قائم رکھیں، اور دوسرے مذاہب تک امام کس لیے شہید ہوئے ہیں، آیا صرف قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے فقط نہیں، بلکہ امام حسین اسلام، قرآن اور اس انسانیت کو بچانے کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، ہمیں بھی اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے، اس مقصد کے اوپر کام کرنا ہے، تاکہ ہم اسلام، قرآن کے علاوہ جو انسانیت کی خدمت کے لیے امام نے قربانی پیش کی، اگر ہم اس خدمت کو انجام دیں تو پھر آج دنیا ہمارے طرف مائل ہوگی، اور سب کے سب حسینی ہو جائیں گے، حسین کے چاہنے والے حسین کے معرفت سمجھنے لگیں گے۔ اب سوچئے، ایک شخص ہے، معاف کرنے کا ایک طریقہ دیکھیے امام حسین کی مظلوم کا، جس حور نے امام کو گھیر کر کربلا لے کے آئے، جس کی وجہ سے امام کے بچے 3 دن پیاسے رہے، جس کی وجہ سے نرگہ ادا میں امام حسین گر گئے، لیکن وہی حور جب شب عاشور امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور معافی کی درخواست کرتا ہے، تو امام حسین مظلوم ساری شکایتوں کو بھول کر اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو حور چند لمحے پہلے جہنم کے دروازے پہ کھڑا تھا، وہ حور کو علیہ السلام بنا کر جنت کا حقدار بنا دیا۔